السلام علیکم. آج ہم سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس کا لاسٹ سیشن کنڈکٹ کریں گے. پچھلے سیشن میں جب ہم نے ریویو کیا تھا تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا ایسٹیمیشن کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ان آرڈر ٹو کمپلیٹ دس ایکٹیویٹی وٹ ریسورسز آر ریکوائرڈ، ان کی کوالٹی کیا ہوگی، ان کی کوانٹٹی کیا ہوگی اور ٹائم فریم کیا ہوگا. تو اس میں ایسٹیمیشن کے بارے میں ہم لاسٹ ڈسکس کر رہے تھے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ ایسٹیمیشن اباؤٹ دا پروجیکٹ ریسورسز ٹو بی امپلائڈ ٹو کمپلیٹ دا اسائنمنٹ. تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کمپلیکس پروجیکٹ کو اسمالر مینیجیبل یونٹ میں کنورٹ کر لیں، ڈیوائڈ کر لیں، تو آپ کے لیے آن ون سائڈ اٹس ایزی ٹو ایسٹیمیٹ دا ریسورسز یوزڈ ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دا ایکٹیویٹی، اینڈ فرام مینیجنگ پوائنٹ آف ویو آپ کے لیے ان ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. تو وہ WBS کا کنسیپٹ جو ہے وہ ہم نے ایسٹیمیشن کے سلسلے میں جو ہے ڈسکس کیا تھا. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ اب WBS جو ہے اس کو پریکٹیکلی ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کس طرح ڈیل کریں گے، اس فیسلٹی کو آپ کیسے یوز کریں گے. بنیادی طور پہ ہم نے جو پچھلے سیشن میں WBS سے ریلیٹڈ کچھ ڈسکشنس کی تھیں، that was related to the conceptual thing. Practically speaking, depending upon the nature of the project, depending upon the capability of the organization of the team, organization کا preferences جو ہیں and the new tools and techniques available، اس کے مطابق آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کمپلیکس پروجیکٹ کو لاجیکل یونٹس میں جو کنورٹ کرنا ہوگا تو اس کا کرائیٹیریاز کیا ہوں گے. اور اس کرائیٹیریا کو ڈیفائن کرنے کے بعد دین یو ول بی ایکچولی ٹیکنگ کیئر آف دا کنسیپٹ ہاؤ دا اسمالر کمپلیکس پروجیکٹس آر گوئنگ ٹو بی ڈیوائڈیڈ انٹو اسمالر ایکٹیویٹیز. اس میں دو فنڈامنٹل کنسیپٹ تھے کہ ڈویژن شوڈ بی بیسڈ اپان دا ڈیولپمنٹ میتھڈ گوئنگ ٹو بی یوزڈ ٹو کریٹ دیٹ فیسلٹی، اینڈ سیکنڈلی آپ کا جو لاجیکل بریک ڈاؤن آف دا ایکٹیویٹیز ہے دیٹ شوڈ کورلیٹ ود دا ڈیزائن. جو اس پروجیکٹ کا ڈیزائن ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور اس کے مطابق لاجیکلی اس کمپلیکس پروجیکٹ کو اسمالر یونٹس میں، ورک یونٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. اسینشلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ WBS جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو پروجیکٹ کا اسکوپ ہے اور دا اسکیجول جو اس کو پروجیکٹ ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کے درمیان میں برج کا کام کرتا ہے. بنیادی طور پہ اسکوپ مینس واٹ از گوئنگ ٹو بی پروڈیوسڈ اینڈ schedule means when it is going to be produced. تو WBS اس کو جو نا برج کرتا ہے. جو بیسک فنکشنس ہیں اس میں WBS میں جو آپ کے لیے یوزیبل ہیں، ورک کنٹینٹس ڈیفائن ہوتے ہیں، اس میں آبجیکٹیو کلیئرلی ڈیفائن ہوں گے فار دا اوور آل میجر ایکٹیویٹی اینڈ دا اسمالر ایکٹیویٹیز. ریزلٹس نیڈس ٹو بی کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ کہ جب ہم ایک کمپلیکس پروجیکٹ کو اسمالر یونٹس میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں تو ان اسمالر یونٹس کے جو ریزلٹس جو ہیں ان کی ویبلٹی، ایکسیپٹیبلٹی، کمپیٹیبلٹی اور ان کی اسکیلیبلٹی ٹو انٹیگریٹ آل دیز ریزلٹس انٹو دا مین وہ کلیئر ہونا چاہیے. پرسن ان چارج، جب پہلے تھے دیر واز ون پرسن ان چارج، ناؤ یو ہیو بروکن ڈاؤن دیٹ ایکٹیویٹی انٹو اے نمبر آف ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. اب ہر ایکٹیویٹی کے لیے there will be a person in charge or a group of activities are assigned to a one particular person. یہاں پہ آگے پھر ٹیکنیکل ججمنٹ اور اسکل کی ضرورت پیش آئے گی. You have to assign the right people for the kind of activity which are going to be supervised by the managers and the team leaders. As a matter of جتنی ٹیم کو آپ پھیلائیں گے آپ کو مینجمنٹ ایشو جو ہے اس میں اتنے زیادہ جو ہے نا کریپ ان کر جاتے ہیں. تو you have to be sure about the division. unnecessary division نہیں ہونی چاہیے. Number 2, if you are going to divide the complex project into the smaller one، پہلے سے آپ انشور کر لیں کہ جو سیکنڈ لیول کے مینیجرز یا ٹیم لیڈرز ہیں are these people available to you to supervise the smaller unit activity، اور ان کی گروپنگ جو آپ کیسے کر پائیں گے. ڈیٹس، دیٹ از ویری کریٹیکل. جب بھی آپ پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کو بریک ڈاؤن کریں تو میک شیور کہ یہ کام کا پھیلاؤ آپ کے اوور آل اسکیجول کے ساتھ جو ہے کنفلکٹ نہ کریں. ایف یو ہیو ڈیوائڈیڈ دا ورک انٹو ڈفرینٹ ورک یونٹس، اب ظاہر ہے ہر ورک یونٹ نے ایک اسٹارٹ لینا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور ڈویژن کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور دا ٹاسک آر ویٹنگ اینڈ ڈپینڈنگ اپان دا ریزلٹ آف دا پریویس ایکٹیویٹیز جو آپ کا ماڈل ہو اس کے مطابق.
تو یہ ڈیٹس جو ہے نا اب یہاں پہ بڑی کریٹیکل ہو جائیں گی. یو کین ناٹ افورڈ ٹو ویٹ فار اے ٹیم کہ وہ جو اس سے پہلے کی ایکٹیویٹیز جو ڈپینڈنٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کا رزلٹ آئے گا تو دے ول موو فارورڈ. ڈیوریشن کی بھی بات ہے, ڈیٹ تو اسٹارٹ اور اینڈ ڈیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو کریٹیکلی ریویو کہ جو ٹائم فریم اسائن کیا گیا ہے پرٹیکولر ایکٹیویٹی کے لیے, گروپ آف ایکٹیویٹیز کے لیے, ہاؤ ریئلسٹک از دیٹ. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ اس میں ایفرٹ کی ہم بات کرتے ہیں, ایفرٹ ایسٹیمیشن وہ ایک ہے. آپ کو جب WBS کو ڈیزائن کیا جاتا ہے یا WBS کو کریٹیکلی ریویو کیا جاتا ہے تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر along with the technical resource person آپ ہر ایکٹیویٹی کے ریسورس یا لیول آف ایفرٹ کو جو ہے کریٹیکلی ریویو کریں گے. ریسورسز ہیں, what kind of resources are required to complete the divided part of the activities اور how much it is going to cost. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو WBS میں آپ کو کنسنٹریٹ کرنے ہیں. نہ صرف یہ کہ WBS میں آپ نے ان ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا کنسنٹریٹ کرنا ہے وائل ریویوئنگ اور کریٹنگ دا WBS, آپ ایکچولی کچھ ٹاسک بھی جو ہے نا ڈیفائن کرتے ہیں اس میں تاکہ پروجیکٹ جو ہے اوور آل ٹائملی اور ایفیشینٹلی کمپلیٹ ہو. تو اس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا ایک فیز ہے, انسٹالیشن کا فیز ہے, مینٹیننس کا فیز ہے, مینجمنٹ آف آل دا تھنگس, ٹریننگ کمپوننٹ اس کا ایک فیز ہے, پروکیورمنٹ ویدر اٹس اے ہائرنگ آف دا پیپل اینڈ دا سروسز اور اٹس اے بائنگ آف دا اکوپمنٹ, اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے ایک فیز ایکٹیویٹی جو ہے نا یہ پلان کرنی ہے. ڈاکومنٹیشن, وداؤٹ ڈاکومنٹیشن اٹ بیکمس ٹو ڈیفیکلٹ ٹو مینیج دا پروجیکٹ, اٹ بیکم ڈیفیکلٹ ٹو رپورٹ دا پروجیکٹ ایکٹیویٹیز. تو ڈاکومنٹیشن کا پارٹ جو ہے نا دیٹ از کریٹیکلی امپورٹنٹ. یہ یاد رکھیں کہ جب آپ WBS کے بارے میں ڈویژن آف ورک کو کنسنٹریٹ کریں تو ود دا پیسج آف ٹائم جو آپ کے پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کمپلیٹ ہوتی ہیں آپ اس WBS کو جو ایک اسکیجول ہے, سسٹم ہے, اس کو آپ اپڈیٹ کریں گے. اف یو آر ناٹ اپڈیٹنگ یور WBS schedule then this facility is not useful. It needs to be updated as per the requirement. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے فیچرز جو ہائی کوالٹی WBS کے کچھ ڈیفائن کیے تھے. اس میں پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ جب بھی WBS تیار کیا جائے ریویو اٹ شوڈ بی ریویوڈ اینڈ سائن آف فرام ٹاپ ٹو باٹم. سپروائزر سے لے کے جو جتنے بھی کنٹریبیوٹرز ہیں جو اس میں انوالو ہوں گے ایکٹیویٹیز یا سیٹ آف ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, that information, technique, strategy, criteria should be shared at appropriate level with all the people. Second important point یہ تھا کہ it should include the logical flow and is hierarchical in nature. آپ کے ایکٹیویٹیز کا پلیٹ فارم جو ہے جو رائز ہوتا ہے تو اس کی ایک لاجیکل پروگریشن ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر اینڈ کنسائز, ایمبیگویٹی نہ ہو اس کے اندر, ڈپینڈنسیز اور تمام چیزیں جو ہے کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ ہونی چاہیے. اینڈ مور امپارٹینٹ WBS جب آپ ایک ٹاپ سے باٹم اپروچ پہ جاتے ہیں کہ کمپلیکس سے سمپلر یونٹس میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیا تو ساتھ ہی جب آپ کو اس کی رپورٹنگ چاہیے ہو تو دین WBS شوڈ پرووائڈ دا ایبلٹی ٹو رول اپ انفارمیشن ٹو دا ہائر لیول. مائکرو لیول ڈیٹیل سے جہاں پہ انٹرمیڈیٹ انکمپلیٹ ریزلٹس ہیں ان کو آپ کمبائن کرتے ایکومولیٹ کرتے ہوئے ایک یہ انفارمیشن آپ کی ود دا پیسج آف ٹائم سسٹم شوڈ گیو پرووائڈ دا انفارمیشن ٹو دا ہائی اپس جو اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں وہاں پہ جو ان کی پروگرس ہے پروجیکٹس کی ایکٹیویٹیز کی, دیٹ سسٹم مسٹ جنریٹ دوز کائنڈ آف پروگرس. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ WBS میں جو لاجیکلی ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں دیئر اینٹیٹیز شوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ, نمبر 1. نمبر 2, دیر شوڈ بی اے ڈسٹنکٹ فیزز کہ آپ نے ان کے بریک ڈاؤن کرنے کے باوجود ان کی انٹر ڈپینڈنسیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھا ہے, ساتھ ہی ہر ایکٹیویٹی کو انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا ہینڈل کرنا ہے. تبھی آپ کے لیے ممکن ہے کہ تمام انفارمیشن کو ایکومولیٹ کر کے ہائر لیول پہ جو انفارمیشن رپورٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو کور کر لیتے ہیں. اف یو فردر ریکال تو ہم نے WBS کے میجر اسٹیپس بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیے تھے, بس میں بریفلی اب ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو ایک ریویو کے طور پہ جناب دیکھ سکیں. پروجیکٹ ڈیکمپوزیشن, دیٹ واز ویری امپارٹینٹ اینڈ دا فرسٹ ایکٹیویٹی. پھر ہم نے کہا تھا کہ پروجیکٹ ڈیکمپوزیشن کا تعلق یہ تھا کہ اگر کلائنٹ یا آپ کی جو پروجیکٹ ریکوائرمنٹ ہے اس میں آپ اس ایک میگا پروجیکٹ کو, کمپلیکس پروجیکٹ کو ڈفرینٹ ماڈیولز میں, فیزز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور یوزر ان فیز وائز اپروچ کو یوز کرتے ہوئے اس کو اڈیپٹ کر لیتا ہے, تو دیٹ از بیسیکلی دا پروجیکٹ بینگ ڈیکمپوزڈ ایز پر دا ماڈولر اپروچ. سیکنڈ, دا فنکشنل ڈیکمپوزیشن.
ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے جو فنکشنز ہیں ان کی جو ڈویژن ہے دیٹ شوڈ بی لاجیکلی ریلیٹڈ ٹو دا فنکشنل کریکٹرسٹکس آف دا ایکٹیویٹیز. ڈیزائن ڈیکمپوزیشن ایف پرمٹس. جو آپ کا ڈیزائن ہے, ڈیزائن کے اگر پارٹس اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ ایچ پارٹ از کمپلیٹ ان نیچر اینڈ کین بی انٹیگریٹڈ ایزیلی, تو پھر آپ ڈیزائن ڈیکمپوزیشن کی بھی بات کر سکتے ہیں. ڈیفائن دا پروجیکٹ ڈیولپمنٹ فیزز. اگر آپ نے پروجیکٹ ڈیکمپوز کر دیا, ماڈولر اپروچ کی بات کر دی, دیٹ مینس آپ نے ایک پرٹیکولر سیٹ آف ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے گروپ کیا ہے کہ دے آر جنریٹنگ انڈیپینڈنٹ آؤٹ پٹ اینڈ دیٹ آؤٹ پٹ از بینگ یوزڈ بائی دا یوزرز. ہو سکتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے 5 سیکشنز ہیں. آرگنائزیشن نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم آپ سیکشن 1, سیکشن 2, سیکشن 3, سیکشن 4 کو آٹومیٹ کریں, ڈیزائن کریں, یا یہ فیسلٹی سیکشن وائز آپ انٹروڈیوس کرائیں. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ نے پروجیکٹ کو ڈیکمپوز کر لیا اور اس کی جو فنکشن ریکوائرمنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایکٹیویٹیز کو جو ہے لاجیکلی گروپ کر دیا. ڈیزائن اگر پرمٹ کرتا ہے کہ ڈفرینٹ ماڈیولس کین بی کلبڈ ان انٹیگریٹڈ لیٹر آن, تو پھر آپ نے اس کے ڈیزائن کو بھی جو ڈیکمپوز کر لیا. ٹاسک کو اس کے مطابق جو ان کے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ پروجیکٹ ٹاسک کو جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو ڈفرینٹ فیزز کریٹ ہوتے ہیں کسی بھی ایک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنے کے لیے. پروجیکٹ لیول پہ فیزز, ود ان دا ماڈیول فیزز, جو بھی ریکوائرمنٹ ہو, جو سچویشن ہو, اس کے مطابق آپ اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. جب ڈفرینٹ ٹاسک, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, ڈفرینٹ گروپس آپ نے بنا لیے تو ایک لاجیکل کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ دیر کوڈ بی سم انٹر ڈیپینڈنسیز اور ریلیشن شپ بٹوین ون گروپ آف ایکٹیویٹی ٹو دا اندر گروپ آف ایکٹیویٹی, بٹوین 2 گروپس ود ان دا گروپ. تو وہ تمام ایکٹیویٹیز, ٹاسک, پیرامیٹر جو بھی اس میں یوز ہو رہے ہیں ان کی ڈپینڈنسیز اور ان کے ریلیشن شپس, اس کو جو ہے نا بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرنا ضروری ہے. اور WBS کو کریٹ کرنے میں لاسٹ پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ یو مسٹ ڈیفائن دا ڈیلیوریبلس. آپ نے کمپلیکس ٹاسک کو اسمالر ورکنگ یونٹس میں ڈیوائڈ کر دیا, کنورٹ کر دیا. ناؤ ایچ ورک یونٹ شوڈ پروڈیوس سم ڈیلیوریبلس. اب اس ڈیلیوریبل کو لاجیکلی کنکلوڈ اس طرح کرنا ہے کہ کیا یہ ڈیلیوریبل ڈائریکٹلی یوز ہو سکتا ہے دوسرے فیزز کے لیے, یا اٹ از اے فنش پروڈکٹ آف دیٹ پرٹیکولر ایکٹیویٹی وچ کین بی یوزڈ بائی دا یوزر ڈائریکٹلی. تو ڈیلیوریبل کو ڈیفائن کرنا اکارڈنگ ٹو دیئر نیچر, یہ بھی WBS کا ایک امپارٹنٹ فیکٹر ہے. WBS کو کریٹ کرنے کے لیے برین اسٹارمنگ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. براڈ ٹاسک ڈیفائن کیے جاتے ہیں, دین کیٹیگرائز کیا جاتا ہے ٹاسک ایز پر دیئر لاجیکل ٹاسک ہیڈرس. تو ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے جو ڈیکمپوزیشن ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں اس میں اسینشلی وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ ڈیولپمنٹ ٹاسک کیا ہوں گے, مینیجیریل ٹاسک کیا ہوں گے, سپورٹ ٹاسک کیا ہوں گے, اور ایڈمنسٹریٹو ٹاسک کیا ہوں گے. ان تمام کو ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ اس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ہائی لیول ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی ہم نے بات کی تھی. ویری کوئکلی لیٹ می ریویو دیٹ. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک فیز ہوتا ہے جس میں ریکوائرمنٹ انالیسز, پروٹوٹائپ ڈیولپمنٹ, پروٹوٹائپ اسپیسیفکیشن, ڈیزائن اور پروٹوٹائپ امپلیمنٹیشن کی بات کی جاتی ہے. دین اٹ از فالوڈ بائی دا ڈیزائن فیز جس میں ٹاپ لیول ڈیزائن اور ڈیٹیل ڈیزائن دونوں ڈسکس ہوتے ہیں. امپلیمنٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس ڈیزائن کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے. کوڈنگ کی ایکٹیویٹیز, یونٹ ٹیسٹنگ کی ایکٹیویٹیز اس میں ڈیفائن ہوں گی. انٹیگریشن, ہم نے پہلے کمپلیکس پروجیکٹ کو سمالر یونٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا. تمام کے ریزلٹ کو اکٹھا کر کے اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے. الٹیمیٹ گول تو یہی ہے کہ آپ کے اوور آل جو کمپلیکس پروجیکٹ کے ڈیلیوریبلز ہیں دوز مسٹ بی اچیو. تو اس میں سافٹ ویئر انٹیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ریکوائرمنٹ ہے, دوز تھنگ نیڈس ٹو بی ورکڈ آؤٹ, اسپیلڈ آؤٹ کلیئرلی ان دا WBS. اور ہارڈ ویئر سافٹ ویئر انٹیگریشن جو ہے نا وہ کہاں پہ ریکوائرڈ ہے, دیٹ از آلسو اسپیلڈ آؤٹ. ٹیسٹنگ, الفا ٹیسٹنگ, بیٹا ٹیسٹنگ, ایکسیپٹینس, یوزر ایکسیپٹینس, اس کے بارے میں بھی ورک بریک ڈاؤن یہ ایکٹیویٹی ڈیفائن ہوگی. انسٹالیشن مینٹیننس از ویری سیریس ایکٹیویٹی. وین یو گو فار دا ٹیسٹنگ اینڈ یو اسٹارٹ اینڈ یو کلیم دیٹ یور پروڈکٹ از ریڈی فار انسٹالیشن, میک شیور کہ اس کی ایرر کریکشن, بگس, آل دیز تھنگز آر ریمووڈ. اور سافٹ ویئر انہینسمنٹ لیٹر لاسٹ اسٹیج پہ اگر کوئی ریکوائرڈ ہے بائی دا یوزر, دیٹ نیڈس ٹو بی ورکڈ آؤٹ دیئر, تاکہ انسٹالیشن کی اسٹیج پہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے دیٹ شوڈ بی ریڈی ٹو یوز کی سچویشن میں ہو. اور مینٹیننس میں یہ کہ ایون آفٹر انسٹالنگ دیٹ فیسلٹی, اگر ایٹ دیٹ ٹائم اور جسٹ آفٹر سون آفٹر یوزنگ دا فیسلٹی یوزر نے ڈیمانڈ کی ہے اس میں کچھ انہینسمنٹ, تو یور مینٹیننس پروگرام شوڈ الاؤ
to incorporate the software enhancement to that program without changing the basic parameter drastically. Management سے related چیزیں planning, you must plan before you start any activity. Staffing is very critical. You must pick up the right team for the right job and at the right time. Administrative or services, these needs to be spelled out. Who is responsible for what kind of services are going to be received, achieved by whom. Budget administration کیسے ہوگی. Are you authorized to go for the spending or you have to get some clarification and approval from other departments اس کو ورک آؤٹ کر لیں. اینڈ ڈو ایسٹیمیٹ دا ٹائم کہ جب اینڈ پروسیجر کہ پروسیجر کیا ہے ٹو گیٹ دا بجٹ اپرووڈ, ٹو گیٹ دا کاسٹ اپرووڈ, اور اس کا لیڈ ٹائم کیا ہے وین یو ڈیمانڈ دا منی اینڈ وین دا منی از اویلیبل. پرسنل مینجمنٹ از دی موسٹ امپارٹنٹ فیکٹر. جتنے بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں دوز آر ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن دا ایچ آر ٹیم اینڈ دا پروفیشنلز. اٹ از ان فیکٹ اے ٹیسٹ آف یور ایکسیلنس. ہاؤ گڈ یو آر ان مینیجنگ دا سافٹ ویئر پروجیکٹ مینس آپ اس پرسنل ٹیم کو کس طرح ایفیشینٹلی افیکٹولی مینیج کرتے ہیں. کوالٹی ایشورنس کے بارے میں یو مسٹ بی کانشیس. اٹس ناٹ دا ایڈیشنل تھنگ, دیز آر ناٹ دا اپ گریڈیشن آف دا تھنگ, دیز آر دا مینڈیٹری تھنگ. تو اس کوالٹی ایشورنس کے اسٹینڈرڈ جو ہیں آپ کو اس پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پتہ ہونا چاہیے. وچ آر دا اسٹینڈرڈ پریویلنگ ان دا مارکیٹ, what kind of standards your user is asking for, and what are the expectation from other sponsors point of view کہ کس کوالٹی کے اوپر یہ پروڈکٹ یا سروس یا فیسلٹی تیار ہونی چاہیے. کنفیگریشن مینجمنٹ از ویری افیکٹو ٹول فار یو. جب کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ ٹیم ڈفرینٹ طریقے سے ورک کر رہے ہوتے ہیں in order to ensure کہ all the things are being prepared in conformity with the specification. تو آپ کو سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پلان تیار کرنا اور افیکٹولی اس کو مینیج کرنا ہوگا. ٹریننگ اینڈ پروکیورمنٹ, ٹریننگ آف دا پیپل, ٹریننگ آف دا ڈیولپمنٹ ٹیم. جب آپ پروجیکٹ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں تو سفیشینٹ ٹریننگ مسٹ بی پرووائڈیڈ ٹو دا ڈیولپرز, اور جب آپ انسٹال کرنے جا رہے ہیں تو یوزر کی ٹریننگ جو ہے وہ پراپرلی ڈیفائن ہونی چاہیے. یہ چیزیں بھی آپ کے ورک بیک گراؤنڈ کا ایک جو ہے نا حصہ ہے. پروکیورمنٹ, وٹ ایور انپٹس آر ریکوائرڈ ٹو کیری آؤٹ دا ایکٹیویٹیز, آپ اس کو پلان کریں گے, انشور کرائیں گے ان کی کوالٹی وائز کوانٹٹی وائز ٹائملی وہ تمام پروڈکٹ اور انپٹس جو ہے نا اویلیبل ہیں. ناٹ اونلی دا ہارڈ ویئر پارٹ, ایون دا کنزیومیبل پارٹ وہ بھی انشور کرانا ہے آپ نے کہ ٹائملی مل جائے. کچھ کیسز میں آپ کو لائسنسنگ کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ کیسز میں آپ کو ڈفرینٹ سپورٹ ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے. وٹ ایور کائنڈ میں بھی آپ ان تمام چیزوں کو انشور کروائیں گے. WBS میں اس ایکٹیویٹی کو بھی اسی امپورٹنس کے ساتھ انکارپوریٹ کریں گے سو دیٹ وین دا ٹائم کمز یو کین لک وٹ از ریکوائرڈ اینڈ وین. اس کے ساتھ ہی ڈاکومنٹیشن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. اٹس اے کریٹیکلی امپارٹینٹ ایٹ ایوری اسٹیج. پراپر ڈاکومنٹیشن نیڈ ٹو بی مینٹینڈ فرام پروگرس رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو, فرام ٹیکنیکل رائٹ اپ پوائنٹ آف ویو, فرام اوور آل رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو. یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے کمپلیٹ ہونی چاہیے. انفیکٹ آپ کی ڈاکومنٹیشن کا ایک حصہ ٹیکنیکل رائٹنگ کا تو ہے ہی ہے. آپ کی جتنی بھی پروجیکٹ پبلشنگ ایکٹیویٹیز ہیں دوز مسٹ بی انکارپوریٹڈ. اور نان ڈیلیوریبل ڈاکومنٹیشن بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ ڈفرینٹ ایونٹس سچویشن کو ریکارڈ کرتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کرتے کسی بھی آؤٹ پٹ کے ساتھ, بٹ دیز آر دا لیسن لرنڈ, سچویشن ارائز, دا وے یو ہیو ٹیکلڈ, اور ان سم کیسز یو مائٹ کم اکراس ود دا ڈفرینس آف اوپینین. اس ڈاکومنٹیشن میں ٹیکنیکل رائٹرس کے, ریویورس کے وہ ڈفرینس آف اوپینین کے منٹس بھی جو ریکارڈ کیے جاتے ہیں تاکہ سملر سچویشن میں لیٹر آن آپ اس کو ریویو کر کے ایک جو رائٹ اس کا ایک طریقہ کار ہے سچویشن سے کو اوائڈ کرنے کا, اٹ ول ہیلپ یو آؤٹ. اور دیر کوڈ بی اے سچویشن ویئر یو وانٹ ٹو ان فیکٹ یو وانٹ ٹو پروو یور آرگومنٹ, تو یہ رائٹرس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں. مینٹیننس ڈاکومنٹیشن اور یوزر ڈاکومنٹیشن کو تیار کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ تمام چیزیں اگر آپ کسی بھی WBS ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر سسٹم انکارپوریٹ کر لیں گے تو دین دا چانسز آر دیٹ یو آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ دا ایکٹیویٹی ان این ایفیشینٹ وے. جتنا اچھا کنٹرول, ٹریکنگ, اپڈیشن آف دا WBS آپ مینیج کریں گے, آپ کے لیے وہ کمپلیکس پروجیکٹ دیٹ ول بیکم ایزی ٹو کنٹرول اینڈ مینیج. So that was all about, we were talking about the WBS. ذہن میں یہ رکھیں کہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں دیز آر تھیوریٹیکل ان نیچر,
کچھ ایگزامپلز ہیں جو پاس ہسٹری پاس ریکارڈ کے ریفرنس سے جو نا اس میں آپ کو نوٹس میں جو نا ملیں گی. بٹ ریممبر جو ٹیکنالوجی دیٹ کیپ آن چینجنگ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹولس ٹیکنیکس آر ریپڈلی چینجنگ. ڈونٹ فارگیٹ اینڈ تھنک اباؤٹ دا ای آفس. ہم نے پہلے جتنی بھی باتیں کی ہیں, ریسورس اسٹیمیشن کی باتیں کی ہیں, دوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے اسٹیریوٹائپ ایکٹیویٹیز. لیکن آج کل کے دور میں جہاں پہ ای آفس ہے, یو کین ہیو اے ٹیم یو نیور میٹ, یو کین ہیو اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ یو نیور سی بیفور, بٹ thanks to the technological development, internet, email facilitations and all other communication tools جس وقت available ہیں, it is not always necessary to have a full-fledged office. آپ کا electronic office, virtual office, e-office is equally good. I have been managing a few projects for a couple of years. I never met those professionals who were working on the project, but I got the result whatever I wanted. یہ تو 4-5 سال پہلے کی بات ہے. اب یہ ٹیکنیک اور زیادہ امپروو ہو چکی ہے. تو وین ایور یو پلان ٹو امپلیمنٹ اینی پروجیکٹ ایکٹیویٹی, تھنک اباؤٹ این ای آفس. الیکٹرانک آفس یا ورچوئل آفس کے جہاں پہ میرٹس ہیں, کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں. یو ہیو ٹو بی فلی کنورسنٹ ہاؤ ٹو مینیج اینڈ ہاؤ ٹو کمٹ دا ریسورسز ود دا ای آفس. یہ ایک ایسے اٹس اے فوڈ فار تھاٹ فار یو وین یو گو ان ٹو دا فیوچر مارکیٹ. ذہن میں رکھیں کہ یو ول بی کم اکراس ود دا ای آفس ایکٹیویٹیز اینڈ فنکشنلٹیز. سو کنسیڈرنگ دیٹ دا چانسز آر, جو ہم نے پلاننگ کی بات کی ہے, جو ہم نے آرگنائزیشن کی بات کی ہے, اسٹیمیشن کی بات کی ہے, اور ایون وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, دا چانسز آر ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن اینڈ دا انوائرمنٹ, وہ کنسیپٹ ہو سکتا ہے چینج ہو جائیں. ڈونٹ اسٹک ود دا تھیوریٹیکل اسپیکٹ, یو ہیو ٹو کنورٹ یور سیلف ان دا ماڈرن ٹائم ریکوائرمنٹس وچ از ٹائم ٹو کم فار یو. اب ہم آتے ہیں ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ پہ. آفٹر کریٹنگ دا WBS, اب ان تمام چیزوں کو جب آپ نے ورک آؤٹ کر لیا کہ اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ ریسورسز اس آرڈر میں چاہیے, اور آپ نے اس کو لاجیکلی ڈیوائڈ بھی کر لیا ورک یونٹ میں. اب ان تمام چیزوں کو آپ ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹائم اسکیل کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفائن کرتے ہیں. واٹ از ریکوائرڈ وین, تو آپ اسکیجولنگ جو ہے اس کی کرتے ہیں. اب بنیادی طور پہ پروجیکٹ اسکیجولنگ دو مقصد کے لیے کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو کب پرفارم ہونا ہے, کیسے پرفارم ہونا ہے, اس کا ٹائم فریم جو ہے نا وہ ڈیفائن ہو جاتا ہے. اینڈ سیکنڈلی وچ ریسورسز آر ریکوائرڈ وین, اور اس میں زیادہ امپارٹنٹ بات جو ہے وہ پیپل کے, وٹ کائنڈ آف پیپل آر ٹیم آر ریکوائرڈ وین, یہ آپ کے اسکیجولنگ کا جو ہے نا ایک حصہ ہوتا ہے. اسکیجول کریٹ کرنے کے لیے آپ گینٹ چارٹ یوز کر سکتے ہیں, نیٹ ورکنگ ٹیکنیکس جو ہے نا آپ یوز کر سکتے ہیں. دا بیسس فار اسکیجولنگ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یو مسٹ کلاسیفیکیشن, یو ہیو ٹو گروپ سملر ایکٹیویٹیز ٹوگیدر. دین انٹر ڈیپینڈنسیز کی ہم نے بات کی, یو ہیو ٹو ڈیٹرمن دا ڈیپینڈنسیز آف دا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ود ان گروپ اینڈ آؤٹ سائڈ دا گروپ. ٹائم اینڈ ایفرٹ ایلوکیشن, you have to allocate the estimated time and resource to each activity. Responsibilities and outputs, define the roles and responsibilities and the outputs to be created. And then validation criteria, define validation criteria for the estimations. تو جو آپ کے اسٹیمیٹس ہوتے ہیں اور ان کو اگر آپ ویلیڈیٹ کرتے ہیں کسی کرائٹیریا سے, دیٹ مینس یو آر انشورنگ the estimates are the best estimate in nature. نیٹ ورکنگ اسکیجولنگ ٹیکنیکس ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں اپارٹ فرام گینٹ چارٹ. اس میں PERT, CPM, وی ڈid ٹاک اباؤٹ دیٹ. PERT میں اسٹیمیٹڈ جو ہے نا ٹائم فریم کے ریفرنس سے ہم بات کرتے ہیں. CPM میں ان کو ایز اے نون کوانٹیٹیز جو ہے نا ہم یوز کرتے ہیں. اف یو ریکال تو ہم نے وی ڈid ٹاک اباؤٹ کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو ود ریفرنس ٹو پریڈیسیسر, سکسیسر اینڈ دا کرنٹ ایکٹیویٹیز, 3 ایکٹیویٹیز ہم کسی بھی نیٹ ورک اسکیجول میں جو ڈیفائن کرتے ہیں, اور ان ایکٹیویٹیز کو نوڈ کے ذریعے پھر آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. نوڈ میں نمبرز ہوتے ہیں, ایروز, ڈائریکشنز جو ہے نا ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان وچ ڈائریکشن دیٹ پرٹیکولر ایکٹیویٹی از گوئنگ آن. یہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. اس میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے جو کنسرن ہوگا وہ یہ ہوگا وہ تمام ایکٹیویٹیز ویچ آر سیکوینشل ان نیچر, جس میں پیرلل ایکٹیویٹیز کم ہے, تو گینٹ چارٹ کی مدد سے وہ پروجیکٹ تو آپ ایزیلی جو ہینڈل کر لیں گے. بٹ واٹ اباؤٹ دا پروجیکٹ وچ انوالو سو مینی کنکرنٹ ایکٹیویٹیز, جس میں پریڈیسیسر سکسیسرس کی کمپلیکسٹیز ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایک نیٹ ورک PERT CPM ٹائپ کا جو ہے نا نیٹ ورک اسکیجول تیار کرنا پڑے گا. تو اس کے ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن آپ اس کو جو ہے نا ورک آؤٹ کریں گے. اینڈ بنیادی بات یہ ہے کہ
there are so many experts available who can design the PERT CPM chart for you in order to complete the project activities. آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس لاجک کو جو ہے نا فالو کرنا, دیٹس وٹ اٹ از ریکوائرڈ فرام یور سائڈ. وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ CPM جس میں کریٹیکل پاتھ کی ہم نے بات کی تھی. دیٹ از بیسیکلی دا لانگیسٹ پاتھ in a network which is required, which is actually calculated to complete the task. تو اس پہ ہم نے کمپلیٹ اس کے ڈفرینٹ فیچرس تھے, اسٹارٹ, ارلی فنش, وہ ٹیکنیک ساری جو ہم نے ڈیفائن کی ہوئی تھی. ایک چیز میں ریکال کریں, جب آپ یہ نیٹ ورک ڈیفائن کریں تو یو کانٹ ڈیفائن دا ایکٹیویٹیز ان اے لوپ. اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. آپ کی پریڈیسیسر سکسیسر ایکٹیویٹیز کی سیکوینسنگ جو ہے دیٹ شوڈ بی لاجیکلی ڈیفائنڈ. ایسا نہ ہو غلطی سے سکسیسر بیکم دا پریڈیسیسر اینڈ وائس ورسا, تو آپ کی انٹائر اسکیمیٹک ڈائیگرام اور وہ تمام جو پلاننگ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل ان ٹو دیٹ. پارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ ٹائم ریلیٹڈ ہے, جس میں 3 طرح کے ایسٹیمیٹ جو ہے ڈیفائن ہوتے ہیں, آپٹیمسٹک ٹائم, پیسیمسٹک ٹائم, موسٹ لائکلی ٹائم. فرینکلی اسپیکنگ یہ جو ٹائمنگز ہے اس میں اسپیکولیشنس بھی زیادہ انوالو ہو جاتی ہے, اینڈ دا ان پٹ آف دا پرسن ہو از رسپانسبل. ڈفرینٹ جو اسکیجولنگ ٹول تھے ہم نے ان کو تھوڑا سا یہ بھی ریفرنس کیا تھا کہ ان کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں. فار ایگزامپل گینٹ چارٹ کی ہم نے بات کی تھی, ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں انٹر ڈپینڈنسیز اور ایکٹیویٹیز وہ گینٹ چارٹ میں جو ہے ڈیفائن نہیں ہو سکتی ہیں. اور یہ بھی دیکھا تھا کہ ٹریکنگ آف دا پروجیکٹ پروگرس از ناٹ گڈ وین وی آر یوزنگ دا گینٹ چارٹ, اینڈ ریپرزنٹیشن آف دا انسرٹنٹیز وہ بھی پرابیبلی گینٹ چارٹ کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی. اب اگر آپ کے پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو اس میں شارٹ کمنگس ہیں وہ اس سے فلفل نہیں ہوتی, تو دین یو ہیو ٹو لک سم ادر اسکیجولنگ انجن اینڈ دا ٹولس. PERT CPM کے ایڈوانٹیج کی ہم نے بات کی تھی. پریسیڈنس ریلیشن شپ از ویل ڈیفائنڈ ان دیز PERT CPM. انٹر ڈپینڈنسیز آر کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ. اس کے لارجر پروجیکٹس کے لیے زیادہ تر یوز ہوتے ہیں. سمپل اسٹرکچرز ہیں. پری پلاننگ کے طور پہ دیز آر دا بیسٹ ٹولس, اور پروجیکٹ ٹریکنگ میں یہ ایک اچھے ٹول کے طور پہ پروجیکٹ مینیجرس جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. کمپیریٹیو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ CPM اور PERT اسینشلی پہلے تو الگ الگ یہ 2 ٹیکنیکس تھیں, لیٹر آن ان کو کمبائنڈلی نیٹورکنگ اسکیمیٹک ڈائیگرام میں جو ہے یوز کیا جاتا ہے. CPM جو ڈٹرمنسٹک ہے, PERT جو ہے نا پروبیبلسٹک ہے. PERT میں 3 ایسٹیمیٹس جو پیسیمسٹک اور جو دوسرے ہم نے ڈیفائن کیے تھے. CPM میں 1 ایسٹیمیٹ ہے. پہلے میں جو ہے اس کی ڈائیگرام اس میں ایسٹیمیشن ویلیوز ہیں, دوسرے میں اس کے نون ویلیوز کے طور پہ جو ہے ہم یوز کرتے ہیں. تو ڈپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ آپ PERT CPM اور کمبائنڈلی کوئی بھی آپ ٹول جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں. مانیٹرنگ اینڈ اپڈیٹنگ دا اسکیجول واز کریٹیکلی امپارٹنٹ, بڑا امفیسائز کیا گیا تھا اس پہ. آپ نے WBS بھی بنا لیا, اسکیجول بھی بنا لیا, اگر آپ نے اس کو پراپرلی ٹریک نہ کیا, مانیٹر نہ کیا, تو آپ کی اوور آل مینیجریل ایفرٹ جو ہے نا ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اس میں ہم نے کہا تھا پیریاڈک رپورٹ مسٹ بی ڈیفائنڈ, اسکیجولنگ مانیٹرنگ ایکٹیویٹی ادر دین دا ریگولر رپورٹ شوڈ بی انکارپوریٹڈ, اینڈ دا اسکیجول مسٹ بی اپڈیٹڈ. اور اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان تمام چیزوں کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ نے تھارولی امپلیمنٹ کرنا ہے, اپڈیٹ کرنا ہے. اونلی دین دیز ٹولز ول بی ہیلپ فل ٹو یو فار دا پروجیکٹ ایگزیکیوشن اینڈ مینجمنٹ. تو دیٹ واز آل اباؤٹ اسکیجولنگ. ڈیٹیلس ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا ہے. ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کرنا, ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرنا, انٹر ڈپینڈنسیز کو ڈیفائن کرنا, دیز آر دا کائنڈ آف کنسرن وچ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ لک ان ٹو دیٹ. جب ہم نے پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کی بات کی تھی تو وی ڈی ٹاک اباؤٹ کہ جو کمپلیکس پروجیکٹس ہیں, لارجر پروجیکٹس ہیں, اور دا نیو پروجیکٹس آر بینگ ٹیکن اپ, رسک ایلیمنٹ اس میں ہوتا ہے. تو اب ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ اس کو رسک کو کیسے انالائز کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو چینج مینجمنٹ ٹیکنیک ہے وہ آپ کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اے فیو ورڈز اباؤٹ دیٹ. اسینشلی جب ہم رسک کی اور چینج مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, وی ٹاک اباؤٹ دا فورسائٹ. اٹ از فورسائٹ از این ایکسیلنٹ مینجمنٹ کوالٹی دیٹ کین آفن بی کلٹیویٹڈ ود ایکسپیرئنس. اس پہ ظاہر ایکسپیرئنس کا تعلق ہے. Indeed, in many cases, problems can be anticipated. اگر آپ نے اس سے ملتے جلتے پروجیکٹس کیے ہیں, if you have a good experience of managing the complex project, dealing with the crisis situation, then you can anticipate. Gray area آپ ڈیفائن کرتے ہیں, critical activities کو آپ anticipate کرتے ہیں, اور جو ہم نے پہلے WBS estimations اور ان تمام
ٹولس ٹیکنیکس کی بات کی تھی اس کو آپ جب فوکس کرتے ہیں دین یو کین اینٹیسپیٹ کہ اس پروجیکٹ میں دیز آر دا ویکر ایریا، دیز آر دا گرے ایریاز، آپ واٹ ایف سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں. تو اس میں جو میجر ٹائپس ہیں رسک کی، ڈیولپمنٹ ٹائپس کی ہم بات کرتے ہیں، پروڈکٹ رسک کی ہم بات کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ پروسیس رسک میں جو ہے ڈیولپر ایررز، پروجیکٹ رسک، بزنس رسک، انسیٹسفائیڈ امپلائیز، پور مینجمنٹ آبجیکٹیوز، یہ وہ ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں اور رسک کی جو ہے سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ رسک میں بنیادی طور پہ چینجنگ ریکوائرمنٹ ڈیورنگ پروجیکٹ ڈیولپمنٹ از اے بگ رسک. انکمپلیٹ اینڈ کلیئر ریکوائرمنٹ آر اندر بگ رسک. پرابلم از میٹنگ ڈیزائن اسپیسیفکیشن از اے سیریس رسک اینڈ پروجیکٹ ڈیلیوریبلز آر آبجیکٹیوز وچ آر ناٹ کلیئرلی ڈیفائنڈ، یہ آپ کے لیے ہمیشہ پرابلمٹک رہتے ہیں. اور دا ورسٹ سینیریو از if the technical data is missing, it's a big risk for you to complete the project. Sometimes it happens کہ ایک پرٹیکولر ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز ہیں. اب آپ کے لیے ایک رسک جو ہے نا، رسک سچویشن آ گئی، ویدر یو شوڈ گو فار دا اے آلٹرنیٹیو اور بی اور سی. یہ ایک وہ سچویشن ہے جو آپ کو ٹیکل کرنی ہے، ہینڈل کرنا ہے. If errors are not recognized during the design phase, then it becomes really a big risk at a later stage. جب یہ پرابلم سرفیس ہوتے ہیں تو ان کو ریکٹیفائی کرنے میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور کاسٹ بھی زیادہ آتی ہے، اور اوور آل ایفیشنسی آف دا پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ دا ڈیزائن دیٹ ول بی ایٹ رسک. سائز اینڈ دا کمپلیکسٹی آف دا پروڈکٹ جنرلی لیڈس ٹورڈز کریپنگ دا رسک فیکٹر انٹو اٹ اینڈ اچیونگ کلائنٹ ایکسیپٹینس آف دا پروڈکٹ ایز اے رسک. آپ اگر تمام پیرامیٹر، سیف گارڈس، تمام جو آپ کے گائیڈ لائنس ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام چیزیں آپ نے پراپرلی پلان کر بھی لی ہیں، اسٹل دیر از اے رسک فار یو کہ جب یہ فائنل لانچ کے لیے پروڈکٹ کو جو لے کے جائیں گے، یوزر کے ایکسیپٹینس یا بیہیویئر وہ کیا ہوگا، دیٹس اندر رسک. اس کو آپ پہلے سے اینٹیسپیٹ کرتے ہیں. اف یو ریکال ہم نے پی ایم پروسیس گروپ کی بات کی تھی، وہ جو لاسٹ منٹ میں ہم نے فائنلائز پروجیکٹ کلوز ڈاؤن پروسیس کی ہم نے بات کی تھی، وہاں پہ آپ اینٹیسپیٹ کریں گے اور اس کو میٹیگیٹ کریں گے. کوئی بھی رسک ہو، آپ اس کو پہلے رسک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، دین یو اینالائز دا رسک اینڈ دین یو گو فار دا رسک میٹیگیشن. رسک مینجمنٹ کو بنیادی طور پہ 2 فولڈ ایجنڈا کے تحت آپ ڈسکس کرتے ہیں. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ایکشنز فار پریونٹنگ رسک فرام ہیپننگ. پہلی تو آپ اپروچ یہ ہونی چاہیے. یو ہیو ٹو ڈو دا میکسیمم ایفرٹ ٹو اوائڈ دا رسک. سیکنڈ، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ایکشن فار ٹیکلنگ رسک اگر وہ میٹیریلائز ہو جاتے ہیں. تو ان 2 پرانگ اسٹریٹجی پہ جو ہے نا آپ کی میٹیگیشن جو ہے وہ ہوگی. رسک آئیڈینٹیفکیشن از این آئٹریٹو پروسیس بیکاز نیو رسک may become known as the project progresses through its life cycle. آپ کے پاس اگر ایک نون پروجیکٹ پروسیس موجود ہے، دیٹ ڈزنٹ مین اگر پہلے پروسیس میں کوئی رسک نہیں آیا، سرفیس نہیں ہوا، تو اس میں بھی نہیں ہوگا. یہ آئٹریٹو پروسیس ہے، کسی وقت بھی اس میں رسک ایلیمنٹ جو ہے نا سرفیس ہو سکتا ہے. وین یو آئیڈینٹیفائی دا رسک یو ہیو ٹو اینالائز. یہ آپ کی اسکل اور کیپیبلٹی آپ کی اور آپ کی ٹیم کی ہونی چاہیے کہ اس رسک کی میگنیچیوڈ کو، سیریسنیس کو اینالائز کریں، اور اس میں جو انسرٹنٹی اور لاسز ہیں فار ناٹ میٹیگیٹنگ اس کو جو ہے نا پراپرلی اینڈ ٹائملی اینٹیسپیٹ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ رسک جو ہے نا کم تھا اور اس کی میگنیچیوڈ جو ہے نا اس کو میگنیفائی کر دیا گیا، اور اٹ واز اے سیریس رسک بٹ اٹ واز اگنورڈ. تو یہ انالیسس جو ہے نا دیٹ از ویری کریٹیکل. میٹیگیشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ نے پراپرلی آئیڈینٹیفائی کر لیا پروجیکٹ رسک کو آئیڈینٹیفائی کر لیا پروجیکٹ میں، انالائز بھی آپ نے ٹیکنیکلی صحیح کر لیا، تو آپ کے لیے آسان ہوگا اس کی میٹیگیشن پروسیس یا ٹیکنیک یا ٹولس کو اڈاپٹ کرنا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کنٹیجنسی پلان ہو فار دا ایچ رسک. جب بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اٹس ناٹ پاسبل فار یو ٹو ٹیک کیئر آف ایچ اینڈ ایوری رسک سچویشن. تو اس صورت میں آپ کو مانیٹرنگ جو ہے ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ وچ آف دا پروجیکٹ نیڈس ٹو بی کلوزلی مانیٹرڈ اینڈ یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن دا رسک. تو اس کے حساب سے اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وچ آر دا کریٹیکل ایکٹیویٹیز وچ نیڈس ٹو بی کلوزلی مانیٹر ٹو اوائڈ دا رسک. کسی بھی رسک سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے یا ریزالو کرنے کے لیے وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ رسک میٹیگیشن، مانیٹرنگ اینڈ مینجمنٹ پلان. آل آف دا رسک انالیسز ایکٹیویٹیز پریزنٹیڈ ٹو دس پوائنٹ have a single goal to assist the project team in developing a strategy for dealing with the risk. اس پلان کے تحت بنیادی طور پر 3 چیزوں پہ جو ہے نا کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے.
नंबर 1 रिस्क अवॉइडेंस, आप किस तरीके से रिस्क जो है ना अवॉइड कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके प्री रिक्विजिट स्ट्रेटजीज जो हैं वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, द मोमेंट यू गॉट अ सिम्टम्स दैट यू आर अप्रोचिंग टू अ सिचुएशन वेयर अ रिस्क माइट बी मटीरियलाइज, आप पहले से इसको जो है ना अवॉइड करने के लिए स्ट्रेटजी ना डेवलप कर लेते हैं। रिस्क मॉनिटरिंग, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता है तो वो तमाम की एरियाज, क्रिटिकल एरियाज जहाँ पे रिस्क एलिमेंट, रिस्क फैक्टर एंटिसिपेट किया गया, आप उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और इनफैक्ट यू हैव टू क्लोजली मॉनिटर ऑल दोज एक्टिविटीज़ जहाँ पे रिस्क है, रिस्क के बारे में उसका फैक्टर, अक्रस का फैक्टर जो है ना बड़ा हाई हो, यू हैव टू क्लोजली वॉच दैट। और इन केस ऑफ सिचुएशन जहाँ पे रिस्क हैज़ मटीरियलाइज, देन यू हैव टू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी प्लानिंग। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप RMM प्लान जो है डिवाइस करते हैं, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यू हैव टू क्लोजली मॉनिटर द एक्टिविटीज़, रिस्क को आप आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें और मिटिगेशन टेक्निक जो है टाइमली अप्लाई करें। सिंपली टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम विल नॉट हेल्प यू आउट, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू हैंडल विद द सिचुएशन टाइमली एंड एफिशिएंटली। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम एक और स्टेप पे जो है आगे जाते हैं कि आपने स्केड्यूल भी तैयार कर लिया, प्लान भी आपके पास मौजूद हैं। नाउ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इज गोइंग वेल, बट स्टिल एक फैक्टर ऐसा है जिस पे आपको फ्रॉम डे 1 कंसंट्रेट करना, दैट इज़ द क्वालिटी। क्वालिटी में बुनियादी तौर पे हमने बात की थी कंसेप्ट्स क्या हैं, एंड वी डिड टॉक अबाउट, एक फ्रेज से हमने शुरू किया था इफ़ यू रिकॉल, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ नॉट what people don't know about it, the problem is what they think they do know। अब यहाँ पे आके क्वालिटी के बारे में एक डिबेट शुरू हो जाती है। क्वालिटी फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू माइट हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड क्वालिटी फ्रॉम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू गॉट अ डिफरेंट अप्रोच। डेवलपर फील्स कि हमने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक प्रोडक्ट, सर्विस या फैसिलिटी जो है ना वो तैयार कर दी, इट इज़ एज पर एग्रीमेंट, इट इज़ इन कन्फॉर्मिटी विद द स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन, वो पहले भी टेस्ट हो चुका है, डिबेट कर चुके हैं। यूज़र ऑन द अदर साइड सेज, ठीक है आपने प्रोडक्ट जो है ना एज पर स्पेसिफिकेशन तो तैयार की, बट स्टिल देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इसमें ये हो सकता था, वो हो सकता था। तो यूज़र पर्सपेक्टिव जो है क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंट हो सकता है। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू डिफाइन क्वालिटी स्पेशली व्हेन अप्लाई टू अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्वालिटी को डिफ़ाइन करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी यार्ड स्टिक या पैरामीटर क्वालिटी के नाम पे यूज़ नहीं करेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर आर सर्टन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विच कैन बी अप्लाइड टू चेक और टू गेज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। इस सिलसिले में IEEE के स्टैंडर्ड 730 और कॉमनली यूज, हमने पहले डिस्कशन के दौरान भी रेफ़र किया था, आई एम अगेन रिपीटिंग कि आप IEEE स्टैंडर्ड 730 का प्रोफार्मा को जो है ना साइट को उनकी विज़िट करें, टेम्पलेट वहाँ पे दी गई है। दिस टेम्पलेट फिट्स इन मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो आप उसको देखें, उससे आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को जो है ना समझने में, उनको इम्प्लाई करने में जो ना आसानी होगी। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट द क्वालिटी शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अगर आपकी सर्विस, प्रोडक्ट या फैसिलिटी एज पर स्पेसिफिकेशन तैयार हो गई है, दैट वाज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू यूज़र सेटिस्फेक्शन is equally important. As a matter of fact, जब आप प्रोजेक्ट क्लोज आउट फेज़ में जाएं, उससे पहले आपके पास एक चेक लिस्ट होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जब फेज़ शुरू किया गया था, उस वक्त यूज़र की रिक्वायरमेंट को कैसे डिफ़ाइन किया गया, स्टैंडर्ड्स को, मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है वहाँ पे क्या डिफ़ाइन किए गए थे, पैरामीटर्स कौन से थे जो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट डिलीवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कस हुए होंगे वो क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप यूज़र के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंड व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड फॉर द टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस, दे शुड बी इन अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड, एप्रिशिएटिंग एंड एक्नॉलेजिंग दैट द प्रोडक्ट और सर्विस और फैसिलिटी इज़ एज पर द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। उसके बाद की जो इन्हेंसमेंट है, दो नीड्स टू बी वर्कड आउट, क्योंकि बुनियादी तौर पे कस्टमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सब्जेक्टिव ज़्यादा होता है, तो उसके लिहाज से आपको टैकल करना है एज पर द सिचुएशन। बट देयर इज़ अ मोर पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप टू ऑफ ए क्वालिटी टू द प्रोडक्ट दैट कैन बी एक्सप्लेन कि यूज़र सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू कंप्लाइंट प्रोडक्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन प्लस द गुड क्वालिटी
جو بھی نارمز ہے اسٹینڈرڈز ہیں مارکیٹ میں انڈسٹریز میں ان کی آپ نے ٹیسٹنگ جو ہے نا ان کو پرفارم کر لی ہے. دین ڈلیوری ود ان دا بجٹ اینڈ اسکیجول. آپ نے وٹ ایور اٹ واز ریکوائرڈ آپ نے ٹائملی جو ہے نا سروس پرووائڈ کر دی, پروڈکٹ پرووائڈ کر دی, اینڈ دیٹ واز دا ود ان دا بجٹ. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ نے اسپیسیفکیشن کو میٹ کر لیا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, کچھ کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس کو آپ نے ٹیسٹ کر لیے اور آپ نے کاسٹ کو اور ٹائم کو جو ہے نا ود ان فریم اس میں رہتے ہوئے جو ہے نا پروڈکٹ ڈلیور کی ہے, تو یو ہیو ڈن اے گڈ جاب. سو دیٹ گڈ جاب کین بی ریفرڈ ایز one of the qualitative product or services you have managed to get it done. Quality is important, but if the user is not satisfied, nothing else really matters. یہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو کوالٹی ایشورنس ٹیکنیکس پہ جانا ہوگا. کوالٹی ایشورنس کنسسٹ آف دا آڈیٹنگ اینڈ رپورٹنگ فنکشن آف دا مینجمنٹ. ود دا پیسج آف ٹائم ان تمام چیزوں کو دا ورک بینگ ڈن, آؤٹ پٹ بینگ جنریٹڈ, ٹیسٹڈ اینڈ ریزلٹس آر ایویلویٹڈ, ان چیزوں کو آپ چیک کریں گے. ان فیکٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دا کوالٹی ایشورنس وی ٹاک اباؤٹ دا گول آف کوالٹی ایشورنس از ٹو پرووائڈ مینجمنٹ ود دا ڈیٹا نیسیسری ٹو بی انفارمڈ اباؤٹ پروڈکٹ کوالٹی, دیئر بائی گیننگ انسائٹ اینڈ کانفیڈینس دیٹ پروڈکٹ کوالٹی از میٹنگ اٹس گول. یہ آپ کی کوالٹی ایشورنس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. دا بیسک اپروچ فار اپلائنگ سافٹ ویئر کوالٹی میٹرکس وہ آپ کو چاہیے ہوں گے. دوز میٹرکس آر بیسیکلی the identification of all required software quality attributes. یہ سارے clearly spelled out ہونے چاہیے. Determination of measurable values to be associated with each quality attribute. A procedure to document the results of measuring the quality of the software product وہ بھی define ہونا چاہیے. اور as a matter of fact metrics میں جو important چیزیں ہیں, ایک reliability factor important ہے, recoverability factor important ہے, user friendliness. ریلائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ وین یور پروڈکٹ سروس اور فیسلٹی ہیز بین پٹ ان ٹو ایکشن دا چانسز آف فیلور آر منیمم. تو یوزر کا کانفیڈینس ہو یور فیسلٹی از فنکشننگ ویل, اٹ نیور فیلس. ریکوریبلٹی یہ ہے کہ اوکے بینگ سافٹ ویئر پروڈکٹ دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ سسٹم کریش کی صورت میں اور اینی مس ہیپ کی صورت میں فار دا ٹائم بینگ وہ آپ کی سروس فیسلٹی کریش کر گئی. یور سسٹم مسٹ ہیو اے بلٹ ان کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ٹو ریکور, اور اس کے ریکورنگ ماڈیول ایسے ہونے چاہیے کہ دوز شوڈ بی ایزیلی ریکوریبل. ریکنسٹرکشن کی اگر وہاں پہ سچویشن آ گئی تو دیٹ واز اے بیڈ پروڈکٹ. اور لاسٹ جو پوائنٹ تھا تھرڈ, یوزر فرینڈلینس. بنیادی طور پہ تو یہ یوزر کے لیے آپ نے چیز تیار کی ہے, اٹ شوڈ بی یوزر فرینڈلی. ایٹ دیٹ مینس دا اماؤنٹ آف ٹریننگ اینڈ دا ٹائم نیڈیڈ فار دا نیو یوزر جتنا کم ہوگا دیٹ مینز وہ پروڈکٹ سروس یا فیسلٹی دیٹ از یوزر فرینڈلی. So that was the quality assurance and the quality aspect briefly we have talked about. But remember, quality کے بارے میں کوئی ایک single definition نہیں ہے. It depends upon the user, it depends upon the product, it depends upon the approach and the scope of the project itself. یہ عین ممکن ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف فائنلائزنگ دا اسپیسیفکیشن دا اسکوپ آف دا پروجیکٹ ڈیو ٹو سرٹن ریزن آپ کی آرگنائزیشن نے کمپرومائز کیا ان آرڈر ٹو ون دا کنٹریکٹ اینڈ دا سرٹن فیچرز ور آئدر اومیٹیڈ اور دوز ور کمیٹیڈ آؤٹ سائڈ دا پروجیکٹ ایگریمنٹ. ان تمام چیزوں کو بھی انکارپوریٹ کریں گے کیونکہ آرگنائزیشن واز ولنگ ٹو گو فار وننگ دا کنٹریکٹ. آپ کے لیے یہ ایک مشکل سچویشن ہوگی. دا ڈے یو ٹیک اوور اینڈ اسٹارٹ دا پروجیکٹ ایگزیکیوشن, ریڈ دا اسکوپ کیئرفلی, لک ان ٹو دیٹ کہ اس کے کوالٹیٹیو اسپیکٹس جو ہیں وہ کیا ہیں, اس کے جو اسپیسیفکیشن جو ڈیزائنز ہیں ان کی کنفارمیٹی ود دا جنرل نارمز آف دا پروڈکٹ اینڈ دا ریکوائرمنٹ آف دا جنرل نارمز آف دا پروڈکٹ اور جو فیچرز ہیں اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں یا اس میں کچھ کمپرومائزز ہیں. اف دس از دا سچویشن it's better for you to negotiate with the concerned rather than delivering a bad quality but meeting the specification kind of product. اس کا آپ نے خاص طور دھیان رکھنا ہے. Finally, let's talk about commissioning and migrations. We also talked about application tools کہ جب آپ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچرس اور ایسٹیمیشن, پلاننگ, ریسورس ایلوکیشن, رسک مینجمنٹ کی باتیں ہم کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن ٹول چاہیے. تو اس اپلیکیشن ٹول میں بنیادی طور پہ چونکہ یہ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیشلائز ٹاسک ہوتا ہے
تو یہ ٹول جو ہے آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. وداؤٹ ہیونگ اے آٹومیٹڈ ٹول آپ کے لیے سافٹ ویئر پروجیکٹ کو مینیج کرنا اینڈ پرٹیکولرلی دا لانگر ڈیوریشن کمپلیکس پروجیکٹ ان کی مینجمنٹ جو ہے نا بہت مشکل ہوگی. تو ٹولز میں ہم نے پرائمویرا، ٹائم لائن، مائکروسافٹ پروجیکٹ اور دوسرے ریفرنسز دیے تھے. ڈپینڈنگ اپان دا ریکوائرمنٹ آپ کوئی سا بھی ٹول جو ہے نا اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جب آپ نے ٹولز کے ذریعے تمام پلانس کو ایٹومیٹ کر لیا اور ایک پروڈکٹ آپ نے تیار کر لیا، اب ٹائم آتا ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو انسٹال کرتے ہیں، کمیشن کرتے ہیں اینڈ یو گو فار دا ڈیٹا مائگریشن آلسو. So let's talk about that, which is the final activity of your software development project. سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن اور مینٹیننس میں دو چیزیں امپارٹنٹ ہیں. پہلا فرسٹ اسٹیج پہ سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی کیا ہوگی، سیکنڈ میں مینٹیننس اسٹریٹجی کیا ہوگی. ان کیس آف سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن اب چیلنج آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ، سروس یا فیسلٹی جو آپ نے تیار کر لی، آپ نے ٹیسٹ بھی کر لی، یوزر سائٹ پہ اب اس کو جو ہے نا آپ نے کمیشن کرنا ہے. ہاؤ اٹ پرفارمز ایٹ دا یوزر سائٹس، یہ آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. انفیکٹ پروڈکٹ امپلیمنٹیشن از دا کروشل ایکٹیویٹی آف ایکچولی ہینڈنگ اوور دا پروڈکٹ ٹو دا یوزرس. Implementation begins with the preparatory activities of planning, training user staff, and testing the system. After the preparatory activities are complete, the new system is installed and configured at the user end. اسی میں کچھ اور پری ریکویزٹس ہوتی ہیں امپلیمنٹیشن کی. فار ایگزامپل they are the finalizing the number of licensing required, procedures for error logging, scheduling system changeover, and procedure for maintaining data backups. اور اس طرح کا اور تمام وہ ٹیکنیکل ورک جو کسی بھی آٹومیٹڈ انوائرمنٹ میں ضروری ہوتا ہے، یا نئی انوائرمنٹ اگر کریٹ کی جا رہی ہے تو وہاں پہ یہ تمام فنکشن جو ہیں جو ایک ڈیٹا پروسیسنگ ایکٹیویٹی پوائنٹ آف ویو سے ہیں، دو نیڈس ٹو بی فرسٹ میڈ اویلیبل، اور ان کے بارے میں کلیئر کٹ آئیڈیا ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ تو امپلیمنٹیشن کا جو ٹاسک ہے دیٹ از آرگنائزڈ بائی دا ٹیم ان سچ اے وے کہ جب یہ فائنل پروڈکٹ یوزر کے پاس فائنل ڈلیوری کے لیے جائے اس سے پہلے ٹریننگ اسپیکٹ نیڈس ٹو بی کورڈ. تو ٹریننگ اسپیکٹ میں اٹس ویری امپارٹینٹ کہ کائنڈ آف دا ٹریننگ اینڈ دا ٹائپ آف دا ٹریننگ اینڈ دا ٹریننگ وہ ڈیفائن ہو. ٹریننگ کے علاوہ سائٹ کی سلیکشن اور دیر آر سو مینی ادر تھنگس وچ ریکوائرز کہ دیر شوڈ بی سم میکانزم، سم پروسیجر اڈاپٹیڈ بائی دا یوزرز اینڈ دا انسٹالر. ان کے ذریعے کمبائنڈ گروپ جو ہے اس فنکشن کو جنرلی پرفارم کرتا ہے. نہ صرف یہ ہے کہ کمیشننگ فیز اس کمبائنڈ گروپ کے ذمے ہوتا ہے، وہ اس کو ویریفائی اور ویلیڈیٹ بھی کرتا ہے کہ ایوری تھنگ از ڈن ایز پر دا اسکیجول. جو کی ایکٹیویٹی ہے کمیشننگ میں، بنیادی طور پہ پہلے تو آپ پریپیئر کرتے ہیں امپلیمنٹیشن پلان ٹو امپلیمنٹ دا پروڈکٹ. ٹریننگ پلان آپ پریپیئر کرتے ہیں، ایکسیپٹنس پلان اس کی جو ہے ڈیٹیل آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں، اور سسٹم سپورٹ پلان بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ڈلیور کیا جاتا ہے یوزر کو. تو جب یہ کمیشننگ ہو گئی، انسٹالیشن ہو گئی، کنفیگریشن ہو گئی ایز پر ریکوائرمنٹ، اب ایک سٹیج ایسی بھی آ جاتی ہے جہاں پہ ڈیٹا مائگریشن کی ضرورت پیش آتی ہے. آل دا ایگزسٹنگ ڈیٹا نیڈس ٹو بی آئدر کنورٹیڈ انٹو دا الیکٹرانک فارم، اگر وہ پہلے سے فزیکل فارم میں ہے، اور وہ جو فارمیٹ تھی، جس فارمیٹ میں جس پیٹرن پہ ڈیٹا ہے، دیٹ نیڈس ٹو بی converted into a compatible format to go into the new system. So data migration is very very important. اس کے بارے میں most of the time جو developers installers ہیں they don't take the responsibility of the data migration. وہ یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے responsible person، technical person وہ ڈیٹا مائگریشن کو جو نا ٹیک اپ خود کریں in order to migrate the data, in order to transfer the data from one system to the other system. اس سے ریلیٹڈ جو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ٹیکنیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، موسٹ آف دا ٹائم دا ڈیولپر گو فار اٹ. ایز اے پروجیکٹ مینیجر نو یو ہیو ٹو ٹیک اے کروشل ڈیسیژن. آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیٹا مائگریشن پہ اسٹریٹجی کیا ہوگی، دیٹ یو ہیو ٹو ورک آؤٹ ڈپینڈنگ اپان دا سینسٹیوٹی آف دا ڈیٹا، والیوم آف دا ڈیٹا اینڈ دا کروڈنیس آف دا ڈیٹا. یہ ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ ڈیٹا مائگریشن وہ آپ کی ٹیم کو کرنا ہے، یوزر کو کرنا ہے، یا کمبائنڈلی کرنا ہوگا. اس کے لیے جو ہے کمیٹیز بھی بن سکتی ہیں اور ڈفرینٹ ارینجمنٹ کین بی میڈ. بٹ میک شیور بفور دا ڈیٹا مائگریشن ایکٹیویٹی اسٹارٹس
اس کے انف بیک اپس جو ہے آپ کے پاس موجود ہوں. ایٹ لیسٹ یو مسٹ بی ان اے پوزیشن ان کیس آف اینی مس ہیپ اینی سیریس سچویشن آپ فال بیک پوزیشن پہ آ سکیں جہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا تھا. ان ادر ورڈس یو مسٹ ہیو اوریجنل ڈیٹا انٹیکٹ بفور یو گو فار دا مائگریشن. تو یہ ڈیٹا مائگریشن سے ریلیٹڈ کچھ کنسیپٹ تھے. الٹیمیٹلی جب تمام پروڈکٹ کو آپ سروس یا فیسلٹی کو انسٹال کر دیتے ہیں, ڈیٹا مائگریشن بھی ورک آؤٹ ہو گئے. اب یہ باری آتی ہے کہ اس کی مینٹیننس آف دا سافٹ ویئر وہ پروسیجر کیا ہوگا. تو مینٹیننس آف دا سافٹ ویئر میں آپ جنرلی تو جو پارٹ آف دا کنٹریکٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے دیٹ اینڈس ہیئر ونس یو ڈیلیور دا پروڈکٹ. آفٹر دیٹ ایک وارنٹی پیریڈ ہوتا ہے. آپ نے انشور کرنا ہے کہ وارنٹی پیریڈ کے دوران میں آپ کی فل ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے یوزر کو مل رہی ہے. آپ کو یہ بھی انشور کرنا ہے چونکہ نیا سسٹم اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, دیر کوڈ بی مائنر اور میجر کائنڈ آف آبسٹیکل ہرڈلز. تو یور ٹیم مسٹ بی اسمارٹ انف کہ وہ یوزر کو ٹائملی جو ہے نا سپورٹ دے سکے. تو یہ اس طریقے سے اب آپ نے وہ جو پروجیکٹ یا سروس یا فیسلٹی آپ نے کمپلیٹ کی یا تیار کی, آپ اس کو سکسیزفلی یوزر کو جو ہے ہینڈ اوور کرتے ہیں. دین یو کم اپ ود دا سائن آف اینڈ دا ڈیلیوری آف دا پروڈکٹ فیسلٹیز. تو اس کے ان تمام ایکشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ناؤ یو گو بیک ٹو یور آفس, دین یو کلوز دا پروجیکٹ فائل. پروجیکٹ فائل کلوز کرنے کے ڈفرینٹ پری ریکویزٹس ہیں, کچھ گائیڈنس ہیں. یو گو بیک ٹو دا کلاس نوٹس, وہ آپ کو جو ہے وہاں پہ دیے گئے ہیں. دا باٹم لائن از ونس یو اسٹارٹ دا پروجیکٹ you must formally close out the project and make sure all the contractual agreements and the liabilities those have been completed and covered. تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا اب اس کو ہم ریپ اپ کریں گے. بنیادی طور پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس از اے ہائیلی اسپیشلائزڈ کمپلیکس ایکٹیویٹی. بریک ڈاؤن آف دا ایکٹیویٹیز بھی شامل ہیں, اسٹیمیشن کی باتیں بھی ہم نے کی تھی, پلاننگ کی باتیں بھی ہم نے کی تھی, یوزر کی جو سیٹسفیکشن ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی ہم نے بات کی تھی. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جب پروجیکٹ کلوز آؤٹ کریں یو آسک ون کویسچن ٹو یور سیلف, ہیو یو ٹیکن کیئر آف آل دا یوزر ریکوائرمنٹ, ہیو یو میڈ شیور دیٹ دا اسپیسیفکیشن ہیز بین کمپلیٹیڈ اینڈ دا پروڈکٹ اور دا سروس اور فیسلٹی ہیز بین پروڈیوسڈ ایز پر the project or the agreement requirement and these must meet some qualitative standards. Training impart ہو گئی ہے, user has been fully explained and system has been successfully transferred and commissioned. اس کے ساتھ آپ اس ڈسکشن کو جو ہم نے ریویو آف سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ پچھلے سیشن سے ہم نے جو اسٹارٹ کی تھی اس کو ہم کلوز آؤٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس کا یہ لاسٹ سیشن یہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.